بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون اعمال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک سنتے تو اللہ سے یوں دعا کرتے: اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں ختم نہ فرمانا، ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرمانا۔ اور جب آندھی ہوتی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کبھی تیز ہوا چلتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور جھک جاتے اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم اجعلھا رحمتاً، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، ولا تجعلھا عذاباً، اے اللہ اس کو عذاب کا ذریعہ نہ بنانا، اللہم اجعلھا ریاحاً، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے رحمت کا سامان بنانا اور عذاب اور ہلاکت کا ذریعہ نہ بنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی تیز آندھی چلتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ یہ دعا فرماتے تھے: اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی خیر اور برکت کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور جو کچھ اس ہوا میں پوشیدہ ہے اس کی خیر آپ سے مانگتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور جس کے ساتھ وہ بھیجی جا رہی ہے اس چیز کی خیر اور برکت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرھا، اور اے اللہ میں اس ہوا کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وشر ما فیہا، اور جو شر اس میں پوشیدہ ہے اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، وشر ما ارسلت بہ، اور جس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے اس چیز کے شر اور برے اثرات سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب بھی آسمان پر بادلوں کے آثار نظر آتے اور بارش کا موسم ہونے لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے آتے، اور جب بارش ہو جاتی خیر و عافیت کے ساتھ تو آپ علیہ السلام خوش ہو جاتے۔ میں نے یہ کیفیت آپ علیہ السلام کی دیکھی تو میں نے سوال کیا کہ آپ نے اس موقع پر یہ عمل کیوں کیا ہے اور یہ بے قراری اور یہ اضطراب آپ کا کیوں ہوا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، قوم عاد نے جب بادلوں کو آتا ہوا دیکھا تھا اور بارش کا موسم دیکھا تو کہنے لگے: ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمارے اوپر برسے گا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بادل کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا اور اس سے ہوا نکلی، تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اس ہوا نے ان کے محلات کو، ان کے گھروں کو، ان کے سامانوں کو اکھیڑ کر پھینکا اور ان کے کھنڈرات ہی کھنڈرات باقی رہ گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی طرح سے ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ظالم قوموں کے ساتھ اسی طرح سے اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے تو جس کام میں بھی مشغول ہوتے اس عمل کو آپ چھوڑ دیتے اور فوری بادل کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بادل کی خیر کا سوال کرتے، اور اگر وہ بادل چھٹ جاتا تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اور اگر وہ بادل برستا تو پھر آپ یہ دعا کرتے: اللہم سقیا نافعا، اے اللہ سیرابی والی بارش عطا فرما، نفع مند بارش عطا فرما۔ اور جب بھی بارش ہوتی تو آپ علیہ السلام یہ کلمات کہتے: اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے خوب نفع بخش بنا، فائدہ مند بنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام یہ کلمات کہتے: اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا، ہمارے لیے نقصان والا نہ بنا۔ اور آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اللہم اسقِ عبادک و بہیمتک، اے اللہ اپنے بندوں کو بھی سیراب فرما اور اپنے بے زبان چوپایوں اور جانوروں کو بھی سیراب فرما، وانشر رحمتک، اور اپنی رحمت کو برسا، واحی بلدک المیتہ، اور اے اللہ اس بارش کے ذریعے سے بنجر زمینوں کو اے اللہ سیراب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔